اللہ کا گھر کیا مطلب کہ اللہ رب العزت کی تجلیات ذاتیہ کا یہاں پر ورود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو اپنے لیے پسند فرمایا اور اپنی تجلیات یہاں پر نازل فرما کر اس کو بیتی کا تاج پہنایا۔ مالک الملک کا یہ کہہ دینا کہ بیتی میرا گھر، اس سے بڑا شرف اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ عام طور پر دستور ہے کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو سب سے پہلی تمنا تو ہوتی ہے کہ انسان اپنے محبوب کو دیکھے، اس سے بات کرے، اس سے ملاقات کرے۔ محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے۔ اس لیے کہنے والے نے کہا، کبھی اے حقیقت منتظر نظرا لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ بندے کا جی چاہتا ہے، اس لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے محبت میں ڈوب کر یہ فرما دیا، رب ارنی انظر الی، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا لا ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، یہ دنیا اتنی چھوٹی ہے، اس کی متحمل ہی نہیں ہو سکتی کہ میری تجلیات پڑھیں اور یہ اس کو سنبھال سکے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے 70,000 پردوں میں سے 70,000 پردوں میں سے تجلی فرمائی اور کوتور جو تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کی تجلیات کا نور کیسا ہوگا۔ وہ تجلیات کا نور اللہ رب العزت نے بیت اللہ بناتا اور اس کو اپنا گھر فرمایا کہ یہ میرا گھر ہے۔ چنانچہ جب انسان اپنے محبوب کو دیکھ نہیں سکتا تو پھر دوسری بات کہ اس کے آثار کو دیکھتا ہے، اس کی نشانیوں کو، متعلقہ چیزوں کو دیکھ کر اس سے قرار پکڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں کا جوان بچہ فوت ہو جائے تو وہ اس کے کمرے میں آ کے سکون پاتی ہے، اس کی چیزوں کو دیکھ کے اسے یاد کرتی ہے، یہ میرے بیٹے کی فلاں چیز ہے، یہ میرے بیٹے کی فلاں چیز ہے، یہ چیزیں اسے سکون دیتی ہیں، بیٹے کی یاد دلا دے گئے۔ بالکل اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے، اب ہم اپنی محبت کا اظہار کیسے کریں؟ کیونکہ دنیا میں دو چیزیں ایسی ہیں جو اظہار کے بغیر رہ نہیں سکتی، ایک عشق اور دوسرا مشق۔ مشق بھی اظہار چاہتا ہے، جہاں ہوگا اپنے آپ کو ظاہر کرے گا، خوشبو پھیلے گی، بتا دے گی کہ کسی کے پاس مشق موجود ہے۔ اور عشق بھی اسی طرح اظہار چاہتا ہے، جب بھی کسی کے دل میں ہوگا وہ چھپا نہیں رہ سکتا، ہمیشہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو مومن کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت تھی تو مومن کا عشق اظہار جاتا تھا۔ اب اس کا اظہار کیسے کریں؟ اللہ تو وہ ذات ہے کہ جس کو کسی ایک سمت کی طرف بھی تعین نہیں کر سکتے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، ہر طرف جس طرف رخ کرو ادھر ہی اللہ کی طرف۔ تو پھر ہم کیا کریں؟ اگر کوئی سمت متعین نہ کی جاتی اور پھر اوپر سے عبادت کا حکم بھی دیا جاتا تو شاید انسان پاگل ہو جاتا، میں کدھر کروں؟ کوئی مشرق کی طرف منہ کر کے دعا کرتا، کوئی مغرب کی طرف، کوئی شمال کی طرف، کوئی جنوب کی طرف، نہ اجتماعیت ہوتی، نہ سب کسی ایک بات پہ اکٹھے ہوتے۔ اللہ نے انسانوں پر ایک احسان فرما دیا کہ ایک جگہ کو متعین کر دیا اور فرمایا کہ یہ میرا گھر ہے۔ چنانچہ جس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں، اس پر اللہ کی تجلیات ظاہر ہوتی ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اب دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے ایک سمت متعین ہو گئی، جو جہاں کہیں بھی ہے وہیں سے اس کعبہ کی طرف رخ کر لے۔ نماز کے لیے ہر جگہ لوگ اسی کعبہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں کہ دنیا میں جو بھی آپ مسجد دیکھیں گے اس میں ایک محراب بنا ہوگا، ہر مسجد میں دنیا کی۔ وہ کیوں؟ وہ قبلہ نما ہوتا ہے، ادھر سے قبلے کا رخ متعین، ادھر امام کھڑا ہوتا ہے۔ اور یہاں اس مسجد میں آئے تو آپ کو کہیں محراب نظر نہیں آئے گا، کیوں؟ یہ خود کعبہ ہے۔ ہر سمت میں جدھر سے آپ کھڑے ہیں ادھر سے آپ اس کی طرف رخ کریں، آپ کعبہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کعبہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کعبہ کا لفظ نکلا ہے مقاب سے۔ مقاب کہتے ہیں 6 طرف کی چیز، 6 پہلو کی چیز، 6 پہلو جس کے ہوتے ہیں۔ اب آپ اگر بیت اللہ کو دیکھیں تو 4 اس کی سائیڈیں ہو گئیں، ایک اوپر چھت اور ایک نیچے کی زمین والی سائیڈ، تو 6 پہلو ہو گئے نا۔ تو چونکہ مقاب کی شکل کی یہ عمارت ہے، اس مقاب کی شکل کی وجہ سے اس کو کعبہ کہہ دیا گیا، لہذا یہ کعبہ کے نام سے مشہور ہے۔ بیت اللہ بھی اس کو کہتے ہیں، بڑے پیارے پیارے نام ہیں۔ اس کو بیت العتیق بھی کہتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا ایسا، یہ شاعر میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو یہاں کے لیے پسند فرمایا۔ اب یہاں ایک نقطے کی بات سمجھے
کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو کوئی سرسبز مکان پسند فرما لیتے، مثلاً کشمیر، اس میں جب ہم وادی آران اور وادی ناران ان کا سفر کرتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے، وادی نیلم کو دیکھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں اس کی خوبصورتی پر۔ شام کے اگر آپ علاقوں کو دیکھیں تو وہاں کے باغات کی خوبصورتی کو دیکھ کے حیران ہوتے ہیں۔ دریائے نیل کے اطراف پہ سفر کریں، ایسے خوبصورت مناظر نظر آتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سرسبز مقامات کو بھی اپنے گھر کے لیے پسند فرما سکتے تھے، مگر نہیں، اللہ رب العزت نے اس جگہ کو پسند کیا۔ اس جگہ کو ہم حجاز کہتے ہیں۔ حجاز عرب کا یہ ٹکڑا تین طرف سے اگر آپ دیکھیں تو یہ پانی سے گھرا ہوا ہے۔ کبھی آپ دنیا کا رکھ کر غور کریں تو یہ حجاز مقدس تین طرف پانی سے گھرا ہوا اور باقی دنیا سے کٹا ہوا، صرف اوپر جڑا ہوا ہے، ایک طرف سے باقی زمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، بلاد شام کی طرف، جیسے انسان کا دل ہوتا ہے، تین طرف سے لٹک رہا ہوتا ہے، صرف اوپر ایک سمت سے پورے جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے دھڑکنا ہوتا ہے، اور اس کے دھڑکنے پر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ یوں لگتا ہے اللہ رب العزت نے زمین کے اس ٹکڑے کو دنیا کا جغرافیائی قلب بنا لیا، تین طرف سے اس کو پانی سے کاٹ کر اوپر سے جوڑ دیا۔ جب تک یہ دھڑکتا رہے گا یہ دنیا قائم رہے گی۔ اور واقعی حدیث پاک میں بھی آتا ہے، قرب قیامت کی علامات میں سے نبی اسلام نے فرمایا کہ آخری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ کہ ایک کالے رنگ کا حبشی ہوگا جو تیر پھینکے گا، آج کے دور میں میسائل مارے گا، بیت اللہ کو گرائے گا، اور بیت اللہ کا گرنا اس دنیا کی آخری بڑی نشانی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا کی سستی بساط کو سمیٹ کے رکھ دے گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب تک بیت اللہ ہے اس وقت تک یہ دنیا قائم ہے، اس لیے اس کو قیام للناس فرمایا گیا، انسانوں کے قیام کا سبب، ہمارے روحانی قیام کا یہ سبب ہے، یہ اللہ کا گھر۔ چنانچہ یہ جغرافیائی دل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دل کو پسند ہی فرمایا۔ اچھا، یہاں ایک نقطہ اور بھی عرض کر دے، حجاز کیا ہوتا ہے؟ حجاز کا لفظی مطلب ہوتا ہے پشتا۔ جیسے ہم مٹی ہٹاتے ہیں نا، کسی ایک جگہ ڈگنگ کرے تو اس کی مٹی کو پیچھے کر کے لگا دیتے ہیں، تو اس کو پشتا کہتے ہیں، جی پشتا لگا دیا۔ یہ بھی پشتا ہے۔ وہ کیسے کہ اگر آپ سمندر کی طرف سفر کریں تو آپ کو جدہ ایک شہر نظر آئے گا، اور جدہ کے بعد یہ ایک ٹوپوگرافی کا پورا سلسلہ ہے جو سمندر کے کنارے کچھ فاصلے پر ہٹ کر دیوار سی بنی ہوئی ہے۔ یہ دیوار سی کیوں بنی؟ اس کی اونچائی صرف 300 میٹر ہے سطح سمندر سے، زیادہ اونچی بھی نہیں ہے، لیکن اتنی اونچی ہے کہ یہ مونسون کی ہواؤں کو روکتی ہے۔ اسی لیے اگر یہ درمیان میں پہاڑی سلسلہ نہ ہوتا تو آج مکہ مکرمہ بھی باغ کی مانند سرسبز و شاداب ہوتا۔ کیوں کہ سمندر کی ہوائیں آتی ہیں جو پانی کے ساتھ بھری ہوئی ہوتی ہیں، یہاں بارشیں برستی ہیں، یہاں کا مقام جو تھا وہ بہت جو ہے وہ پرفضا ہوتا، اور یہاں پر گرینری ہوتی، مگر اس پشتے نے، اس دیوار نے ان دریاؤں، ان ہواؤں کا راستہ بند کر دیا۔ اب یہاں پر نہ ٹھنڈی ہوا پہنچتی ہے نہ پانی ہے، پہاڑوں کی وجہ سے پانی ہے ہی نہیں۔ اس لیے قرآن مجید نے اس علاقے کو بواد غیر ذی ترع عند بیتک المحرم، کہ یہ ایسی وادی ہے جس میں سبزے کا نشان ہی نہیں۔ چنانچہ آپ ارد گرد دیکھیں، آپ کو پہاڑ نظر آئیں گے، ان پہاڑوں کے کوئی درخت نہیں ہے، چھوٹی موٹی کوئی بوٹیاں جڑی نظر آئیں گی، وہ بھی جانوروں کے چرنے کے لیے، اس کے سوا کچھ نہیں، پانی نہیں ہے، خشک پہاڑ ہیں۔ اب جب خشک پہاڑ ہوتے ہیں اور اوپر سے سورج کی گرمی بھی ہو تو وہ جگہ بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ کی گرمی مشہور، اور اگر پانی بھی نہ ملے تو اللہ اکبر کبیرہ، یہ جگہ زندہ رہنے کے قابل نہیں تھی۔ اس لیے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہاں کوئی نہیں رہتا تھا۔ تو پھر کیا تھا یہاں؟ اصل میں یہ ایک چوراہا تھا، لوگ سفر کرتے تھے، ایک طرف ریاستوں سے چل کر وہ یمن کی طرف جاتے تھے، اور دوسری طرف وہ ہندوستان سے ایشیائے کوچک کی طرف جاتے تھے۔ تو یہ دو راستے یوں بنتے تھے، اور دو راستے جہاں آ کر ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کریں اس کو چوراہا کہتے ہیں۔ تو پرانے زمانے کے تجارتی سفروں کا یہ چوراہا تھا۔ سردیوں کا سفر ایک تھا اور گرمیوں کا سفر دوسرا۔ قرآن مجید نے کہا رحلۃ الشتاء والصیف، سردی اور گرمی کے الگ الگ یہ سفر ہوتا تھا۔
چوراہا کی وجہ سے یہاں لوگ آ کے بسا اوقات ٹھہر جاتے تھے، مگر یہاں پانی نہیں تھا، اس لیے کوئی یہاں آباد نہیں ہوتا تھا، بس آنا جانا رکھتے تھے، وقتی پڑاؤ کیا اور چلے گئے، بستا نہیں تھا کوئی۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے فرشتوں کے ذریعے یہاں پر بیت اللہ کو بنوایا، پھر آدم علیہ السلام نے اسی بنیاد پر عمارت کھڑی کی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بالآخر ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے انہی پرانی بنیادوں پر اس گھر کو پھر بنوایا۔ اس کے بنانے کا تذکرہ قرآن عظیم الشان میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل میرے گھر کی بنیادوں کو کھڑا کر رہے تھے۔ یہ بنیادوں کو کھڑا کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اپنے کلام کا حصہ بنا دیا، چنانچہ انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ اب بیت اللہ تو تعمیر ہو گیا، لیکن اس کو آباد کرنے کے لیے بھی تو کوئی انتظام چاہیے تھا۔ اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اور ویسے بھی دستور ہے کہ مزدور جب مزدوری کر لیتا ہے تو اس کو انعام، اس کا تنخواہ ملتی ہے، انعام ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب گھر بنا لیا تو اب اللہ رب العزت نے ان کو انعام ارادہ فرمایا۔ ہم لوگ تو انعام دیتے ہیں نا اپنی حیثیت کے اعتبار سے تھوڑا سا، لیکن اللہ رب العزت چونکہ مالک الملک ہیں، فرمایا ابراہیم مانگو، تم کیا مانگتے ہو؟ تم مانگو گے، جو مانگو گے ہم دیں گے۔ اور پھر مانگنے والے نے بھی مانگنے کا حق ادا کر دیا۔ اس نے بھی کیا مانگا؟ اس نے مانگا کہ یا اللہ، میں تجھ سے دنیا کا مال و منال نہیں مانگتا، میں تجھ سے دنیا کا حسن و جمال نہیں مانگتا، مال و منال نہیں مانگتا، تو میرے ابراہیم کیا مانگتے ہو؟ اے اللہ، میں فقط آپ سے آمنہ کا لال مانگتا ہوں، میں بھی وہ نعمت مانگتا ہوں جو آپ کے خزانے میں بھی ایک ہے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ میں نے آپ کا گھر بنا دیا، اس کو آباد کرنے والا بھیج دیجئے، مسجد بنا دی، نماز سکھانے والے کو بھیج دیجئے، مدرسہ بنا دیا، علم پڑھانے والے کو بھیج دیجئے، اے اللہ اپنے محبوب کو یہاں پر بھیج دیجئے جو اس گھر کو آ کر آباد کرے۔ اللہ نے دعا قبول فرما لی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت بن کر دنیا میں آیا ہوں۔ اب کس طرح یہ گھر آباد ہوتا؟ اس کا طریقہ یہ بنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو عراق میں تھے، رب کریم کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ اپنے بیٹے اور اپنے اہلیہ کو میرے گھر کے قریب جا کر آباد کرو۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ہاجرہ صابرہ ان دونوں کو لیا اور یہاں لا کر چھوڑا۔ جب یہاں سامان رکھ دیا جو کچھ موجود تھا تو واپس جانے لگے تو ہاجرہ صابرہ نے پوچھا کہ آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ خاموش۔ پھر پوچھا کیا آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ خاموش۔ وہ بھی صحبت یافتہ تھیں اور مزاج کو سمجھتی تھیں۔ تیسری مرتبہ انہوں نے یوں سوال کیا کہ کیا آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو اس وقت اشارہ کر کے سر سے بتایا کہ ہاں، میں اللہ رب العزت کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ہاجرہ صابرہ کی توکل ایسی تھی، اللہ کے ساتھ یقین ایسا تھا، ایمان اتنا مضبوط تھا، یہ سن کر وہ فرمانے لگیں اگر آپ ہمیں اللہ کے حکم پر چھوڑے جا رہے ہیں تو ہمارا پروردگار ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اب بات تو یہ مختصر سی ہے، لیکن عورتیں ذرا دلوں میں سوچیں نا، اکیلی عورت ہے، آج تو اکیلی عورت بند کمرے کے اندر، بند کوٹھی کے اندر، اے سی کے کمرے میں، لائٹیں جلی ہوئی ہیں پھر بھی ڈر رہی ہوتی ہے، اور یہ خامد ابھی تک دفتر سے نہیں آیا، میں تو گھر بیٹھی ڈر رہی ہوں۔ آبادی میں گھر ہوتا ہے، قریب رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، مگر آج ڈر کا یہ حال۔ اور ابراہیم علیہ تو عورتیں اگر ذرا اپنے دلوں میں غور کریں کہ یہ بند کمروں میں بجلی کی روشنی میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، قریب رشتہ داروں کے گھر بھی ہیں، پھر بھی گھبرا رہی ہوتی ہیں جی کہ میں اکیلی ہوں اور میرا خامد ابھی تک اپنی بزنس سے واپس نہیں آیا۔ یہاں تو معاملہ ہی اور تھا، ایک چوکور عمارت بنی ہوئی ہے جو چوراہا ہے اور قریب کوئی آبادی نہیں۔ اب اس آبادی میں اپنی بیوی کو معصوم دودھ پیتے بیٹے کے ساتھ چھوڑنا یہ کتنا بڑا کام ہے، بہت بڑی آزمائش تھی یہ۔ اللہ اکبر۔ دودھ پیتا بچہ، اور بچہ تو چلو ماں کا دودھ پیے گا، تو ماں کو ہی اگر پینے کے لیے کچھ نہ ملا تو پھر اس کے سینے میں دودھ کہاں سے آئے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، یہ بڑی قربانی تھی، بہت بڑی قربانی تھی۔ اکیلی عورت کیسے رہے گی؟ جان کا خطرہ، عزت آبرو کا خطرہ، پھر کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں کہ چلو کھانے پینے کو ملتا رہے، نہ سبزی ہے نہ پھل ہے، اور خود ذخیرہ نہیں کہ بھئی ان کے پاس ذخیرہ ہو،
جو چند چیزیں تھیں وہی دے کے ان کو وہاں رخصت کر کے اللہ کی توکل پہ آ گئے۔ اس کو ایمان کہتے ہیں۔ مشاہدے کے خلاف کرنا یہ انبیاء کی شان ہوتی ہے، اس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ میں اور آپ جیسے کمزور لوگ ہم ایسے امتحانوں میں یکسر ہی فیل ہو جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا حکم ہوا اور انہوں نے ایسا کر دکھایا، اور حاجرہ صابرہ کی ہمت دیکھیے کہ کہنے لگی اگر آپ اللہ کے حکم پر چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے۔ چنانچہ یہاں رہنے لگ گئی۔ ایک دن، 2 دن، چند دن کی بات تھی، جو کچھ پانی تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب پینے کو پانی نہیں، جینے کو پانی نہیں۔ بچہ روتا ہے، ماں کے سینے میں دودھ نہیں کہ فیڈ دے سکے۔ سوچے نا اس وقت ماں پہ کیا گزری ہوگی، حاجرہ صابرہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ وہ پریشان ہے، بچے کو ایک پتھر کے قریب لٹایا اور خود پانی کی تلاش میں ذرا دور نکلی۔ ڈر بھی تھا کہ پیچھے سے کوئی درندہ آ سکتا تھا جو بچے کو نقصان پہنچاتا، تو زیادہ دور بھی نہیں جا سکتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے بچے کو اپنی آئی سائٹ میں رکھا، نگاہوں کے سامنے رکھا، اور یہ 2 پہاڑیاں تھیں، ٹیلے نما جیسے ہوتی ہیں، ایک پر چڑھی اور ذرا دور دیکھا، کوئی سبزہ نظر آ جائے، کوئی نشانی نظر آ جائے کہ پانی ہے تو وہاں سے لے آؤں گی، نہیں نظر آیا۔ پھر اتری اور دوسری پہاڑی پر جانے لگی۔ جب درمیان میں پہنچی تو بچہ نظر سے اوجھل ہو گیا، تو ماں تھی، اب اس نے دوڑنا شروع کر دیا۔ حاجرہ صابرہ کی یہ دوڑ اللہ کو پسند آ گئی۔ چنانچہ آج بھی ملین اخدرین کے درمیان وہ جو جگہ ہے، سب دوڑتے ہیں، کوئی پیر صاحب ہو، کوئی مفتی صاحب ہو، کوئی بڑے عالم صاحب ہو، جو مرضی ہو۔ فرمایا نہیں، تمہیں یہاں دوڑنا پڑے گا، یہ میری حاجرہ صابرہ کی نشانی۔ اس کا دوڑنا پسند آیا۔ میں چاہتا ہوں کہ قیامت تک جو یہاں آئے وہ بھی اس کی یاد کی طرف دوڑے، مجھے دوڑنا اچھا لگتا ہے۔ چنانچہ صفا اور مروہ کے درمیان وہ دوڑی۔ اس دوران بچہ جو تھا وہ شدت پیاس کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ جب اس نے پاؤں مارا، اللہ نے رحمت کر دی کہ اس کے پاؤں سے اللہ نے یہاں سے زمزم بنوا دیا۔ یہ زمزم اصل میں مکہ مکرمہ کی آبادی کا سبب بنا، بنیاد یہ بنی۔ حاجرہ صابرہ نے جب دیکھا، واپس آئیں تو انہوں نے پانی کو روکنے کی کوشش کی، رکتا نہیں تھا، تو انہوں نے کہا زمزم رک جا رک جا۔ یہ ایک چشمہ بن گیا۔ اب جہاں پانی ملنے لگ گیا تو لوگ آہستہ آہستہ یہاں آباد ہونے لگے، تو یہاں پر یوں آبادی کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو آبادی کا سلسلہ بنا زمزم کے ذریعے سے، اس کی وجہ سے یہاں لوگ آباد ہوتے گئے۔ اب یہاں پر اتنا بڑا شہر ہمیں نظر آتا ہے، بنیاد زمزم بنی۔ تاہم اگر اس جگہ کو دیکھیں آبادی سے ہٹ کر، تو ہے تو وہی خشک پہاڑ۔ تو سوال یہ ذہن میں آ رہا تھا کہ اللہ رب العزت اگر چاہتے تو اپنے گھر کے لیے دنیا کے سب سے زیادہ گل و گلزار مقام کو پسند فرما لیتے۔ کشمیر کی وادیاں اس کے لیے بہت بہتر تھیں، شام کے باغات بہت اچھے تھے، اور جگہیں بہت تھیں، دریائے نیل کے کنارے بہت اچھے مقامات تھے، اس جگہ کو کیوں پسند کیا؟ علماء نے اس کا جواب لکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ بادشاہ کا جو محل ہوتا ہے نا، اور دربار ہوتا ہے، اس سے بادشاہ کی جلالت شان ظاہر ہوتی ہے، عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ اگر اللہ رب العزت گل و گلزار جگہ پر اپنا گھر بنا دیتے تو اس کے جمال کا اظہار تو ہو جاتا، مگر عظمت اور کبریائی کسی اور چیز کا تقاضا کرتی ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے خشک پہاڑ، سخت گرمی اور سکوت، مکمل خاموشی، یہ چیز اللہ کے جلال کے عین مطابق تھی، اور دربار میں جلالت شان کا ظاہر ہونا وہ ضروری تھا۔ کسی اللہ نے اس جگہ کو پسند فرمایا، آؤ ان خشک پہاڑیوں میں ذرا آگے پیچھے پھرو گے، تمہیں اپنے مالک الملک کی عظمت یاد آئے۔ اور واقعی ان مکہ مکرمہ کی پہاڑیوں کے سکوت میں بے اختیار اللہ یاد آتا ہے۔ اس لیے تو نبی علیہ السلام جبل نور پہ تشریف لے جاتے تھے اور غار حرا کے اندر اپنے رب کی عبادت کیا کرتے تھے، نبوت سے پہلے، اظہار نبوت سے پہلے۔ تو اس لیے یہ مقام اللہ رب العزت نے اپنے لیے پسند فرمایا کہ یہاں پر اللہ کی عظمت، اللہ کا جلال، اللہ کی کبریائی یہ ظاہر ہوتی ہے۔ اور یہاں کا سکوت بندگی کے آداب کے عین مطابق ہے، اور سکوت میں بندے کو اللہ یاد آتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس مقام کو پسند کیا۔ یہاں سے کچھ کلومیٹر فاصلے پر سمندر کے بالکل کنارے ایک شہر ہے جس کو جدہ کہتے ہیں۔ ہم اسی شہر کے واسطے سے یہاں پر حاضر ہوتے ہیں۔ اس کو جدہ کہنے کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ بھی ہے
کہ بقول بعض روایات کے کہ اما حوا کی وہاں پر قبر ہے، نشاندہی اب بھی ہے ایک جگہ پر۔ تو دادی جو ہیں دنیا کی وہ وہاں مدفون ہے، دادے کو جد کہتے ہیں اور دادی کو جدہ کہتے ہیں۔ فہیا جدۃ جمیع العالم، تمام عالم کی دادی وہاں مدفون، تو شہر کا نام بھی جدہ پڑ گیا۔ یہ جدہ بہت پرانے زمانے میں بھی ایک بندرگاہ تھی، لوگ آتے تھے سمندر کا سفر کرتے کرتے اور یہاں آ کر کچھ دیر کے لیے رکا کرتے تھے، تو یہاں ساحل سمندر پر جیسے ماہی گیروں کی کچی آبادی سی ہوتی ہے، وہ ایک آبادی سی تھی۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ ایسا بھی ہوا کہ سمندری لٹیرے آئے اور انہوں نے حملے کیے، تو انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے اس بستی کے گرد ایک فصیل بنا لی تھی، ایک دیوار بنا لی تھی، بڑی دیوار بنا لی تھی۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سوئے ہوئے ہوں، کوئی آ کے اپنے جہاز کو کھڑا کرے اور ہم پر حملہ کر کے ہر چیز لوٹ کے چلا جائے، تو فصیل بنا لی۔ تو سمندر کے کنارے یہ ایک چھوٹی سی بستی تھی جس کے گرد فصیل تھی، اور لوگ یہاں رہنا اس لیے پسند کرتے تھے کہ عام سمندر کے پانی سے تو مچھلیاں نکلتی ہیں، یہاں کا پانی ایسا تھا کہ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، ہیرے اور مرجان نکلتے تھے، موتی نکلتے تھے یہاں سے۔ اس لیے اگر فضا سے جدہ کے اس سمندر کو دیکھا جائے تو یہ سبز پانی نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر بہت سارے وسائل، قدرتی وسائل جو ہیں ان کو جمع کر دیا، اس لیے لوگ یہاں رہتے تھے۔ لیکن اس کو باقاعدہ شہر کی شکل وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عطا فرمائی۔ روایت میں ہے کہ وہ یہاں تشریف لائے، قیام بھی کیا، اور یہاں جدہ کے جو سمندر تھا اس میں غسل بھی فرمایا۔ اس لیے جو تیراکی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ ان کی روایت پکڑتے ہیں کہ عثمان غنی اللہ عنہ نے تیراکی فرمائی تھی۔ تو بہرحال ان کا تشریف لانا یہاں اور نہانا یہ سب۔ اب دیکھیے کہ یہ مستقل ایک شہر سا تھا، پھر یہ شہر بندرگاہ بنا۔ تو بندرگاہ بننے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ سمندر کے کنارے پر ایک ڈیم ٹائپ چیز بنائی جائے۔ چنانچہ وہ جو فصیل تھی نا جدہ کی، اس کی جو ساری اینٹیں تھیں وہ اکھاڑ کر اس کو بندرگاہ بنا دیا گیا، اور اللہ رب العزت نے آج اس شہر کو وہ شان دی کہ اس کو بحیرہ کلزم کی دلہن کا نام دیا جاتا ہے۔ ایسا سجا ہوا شہر کہ یہ بحیرہ کلزم کی دلہن ہے۔ تاہم اس شہر سے ہم مکہ مکرمہ کی طرف آتے ہیں تو چونکہ وہ ایک پشتہ ہے جو سمندر کے کنارے 300 میٹر بلندی کا ایک دیوار نما بنا ہوا ہے، اس وجہ سے اس کو حجاز عرب کہتے ہیں۔ ہم اس کو حجاز کہتے ہیں اس ایریے کو، اسی پشتے کی وجہ سے، چونکہ اس کا مطلب ہوتا ہے پشتہ۔ اللہ رب العزت نے اس شہر کو کیا عظمت بخشی، سبحان اللہ۔ اسی شہر، یہ وہی شہر ہے جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام محمد بن عبداللہ سے بالآخر محمد الرسول اللہ کہلائے، یہ وہی شہر ہے، یہاں وہی اتری۔ اسی شہر کے اندر صدیق اکبر عنہ کا گھر، عمر فاروق عنہ کا گھر، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، پوری یادیں جو ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کی، ہجرت سے پہلے وہ یہیں سے وابستہ ہے۔ لہذا اس شہر میں آتے ہوئے مومن کا دل دھڑکتا ہے۔ کیوں کہ آنے سے پہلے زبان تذکرے کرنے نہیں تھکتی تھی، اور جب آ جاتا ہے تو اس گھر کو دیکھ کر آنسو بہاتے نہیں تھکتے۔ یہ عجیب یادوں کا شہر ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی کہ جب آپ ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کا دل مغموم تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، اور آپ نے بیت اللہ کی طرف آخری نظر ڈال کر فرمایا تھا کہ کعبہ، تو اس سے جدا ہونے کو میرا جی نہیں چاہتا، مگر کیا کروں کہ مکہ کے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اس غم کی کیفیت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جدا ہوئے تھے۔ اسی جگہ وہ بیت ارقم بھی ہے جہاں سے نبی علیہ السلام نے کنڈی لے کر کلمہ کی تعلیم دینے کا عمل شروع فرمایا۔ اسی جگہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر مسلمان ہوئے، اسی جگہ عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اسلام قبول کیا، اور اسی جگہ وہ جگہ ہے جہاں سے نبی علیہ السلام معراج کے لیے تشریف لے گئے، باب ام ہانی، یہ ام ہانی کا گھر تھا جہاں سے نبی علیہ السلام تشریف لے گئے۔ تاہم ان تمام چیزوں کی کچھ نہ کچھ تفصیل ہم زیارات مکہ کا جب بیان ہوگا اس وقت کریں گے۔ اب کہنے کی بات یہ کہ اس شہر میں جہاں ہمارا جذبات کا ایسا تعلق ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں پہنچا دیا۔ اللہ نے اس شہر کی قسم کھائی، اس کو بلد الامین فرمایا اللہ رب العزت۔ اب یہ بلد الامین، سبحان اللہ، اتنا عظمت والا شہر، اور اس میں وہ گھر جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
بیتی بیتی للطائفین، تو بیتی کا تاج پہنا دیا اللہ رب العزت نے اپنے گھر کو، ہم اس گھر میں موجود ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، پس تم عبادت کرو اس گھر کے رب کی۔ اب ہم جب یہاں آتے ہیں تو حرم کو دیکھ کے حیرانی ہوتی ہے، بلکہ آپ نے غور کیا ہوگا حرم کے دروازوں پر، ہر دروازے پر مینار بنے ہوئے ہیں، لہذا کبھی آپ ذرا دور سے کھڑے ہو کے حرم کو دیکھا کریں، وہ مینار یوں اونچے لمبے، درمیان میں فاصلہ زیادہ نہیں ہے لیکن اونچائی زیادہ ہے، ریشو پرپورشن کبھی دیکھیں نا، تو کبھی آپ غور کریں تو بالکل یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی شہنشاہ کے دربار پر کوئی دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر دعا مانگ رہا ہوتا ہے، بالکل وہی منظر لگتا ہے کہ اللہ نے دو مینار بنوا دیے اور بتا دیا دیکھو یہ دعا مانگنے کی جگہ ہے، آؤ تم بھی دعا مانگو یہاں پر۔ یہ مانگنے کا مقام ہے جہاں اللہ رب العزت نے ہمیں پہنچا دیا۔ یہاں مومن آتے ہیں تو یک رخ دل لے کر آتے ہیں، جیسے ایک ہوتی ہے نا میگنیٹک کمپر، مقناطیسی سوئی، وہ مقناطیس کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے، مومن کا دل بھی اسی طرح میگنیٹ کمپس کی مانند ہے اور اس کا رخ اللہ کے گھر کی طرف ہوتا ہے، سارے کے سارے لوگ اسی گھر کی طرف متوجہ ہیں۔ تیرا جلال و جمال حی القیوم کی دلیل، وہ بھی جلیل و جمیل، تو بھی جلیل و جمیل۔ اس گھر کو دیکھیں تو اس گھر کے اندر بھی آپ کو بالکل یہی جمال اور یہی جلال نظر آئے گا۔ تو عام مساجد دربار عام ہیں اور یہ مسجد حرام یہ دربار خاص ہے، یہاں ساری دنیا کے مسلمانوں کو آنے کی دعوت دی گئی، چنانچہ سب آتے ہیں اور یہاں آ کر اللہ کے اس گھر کا طواف کرتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے اللہ نے اس کے لیے کالے رنگ کو پسند فرمایا، پتھر لگا تو بھی کالے رنگ کا، اور اوپر غلاف پہنایا گیا تو بھی کالے رنگ کا، سبحان اللہ۔ وجہ کیا ہے؟ سائنس پڑھنے والے جانتے ہیں کہ ہر چیز روشنی کو ریفلیکٹ کرتی ہے، اور جو رنگ ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے وہی رنگ نظر آتا ہے، یہ سبز ہے، سرخ ہے، یہ پلا ہے، یہ پلا، تو جو پوری روشنی کو ریفلیکٹ کرے وہ ہمیں وائٹ نظر آتی ہے، روشنی کے رنگ سب مل جائیں تو سفید ہو جاتے ہیں، اور جو سب کو جذب کر لے کالی نظر آتی ہے، سبحان اللہ۔ کالا رنگ پسند کیا کہ جو اللہ کی تجلیات وارد ہوتی ہیں یہ ایسا مقام ہے ان تمام تجلیات کو جذب کر لیتا ہے۔ آج کل ایک ورائٹی نکلی ہوئی ہے روز کی، اس کو کہتے ہیں بلیک روز، کالا گلاب، واقعی اس کو ہم نے دیکھا بالکل بلیک، اتنی خوبصورتی اس کے اندر کہ انسان اس کو دیکھ کے حیران ہوتا ہے۔ جب بھی بیت اللہ پر نظر پڑتی ہے مجھے اس کائنات کا بلیک روز یہ عمارت نظر آتی ہے، اللہ نے اس بلیک روز کھلا دیا۔ اور میرے بندو ذرا دیکھو اس کو محبت کے ساتھ، چنانچہ حج والے عمرے والے آتے ہیں اور اس مکان کو دیکھتے ہیں اور ان کو سکون مل جاتے ہیں۔ دیکھیے اس کو بنانے والا خلیل اللہ، آباد کرنے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی حفاظت کرنے والا خود اللہ۔ دنیا میں بڑے بڑے محل بنے سب گر گئے، بڑی پرشکو عمارات بنی سب گر گئی، یہ اللہ کا ایک ایسا گھر ہے اتنا سادہ بنوایا آج بھی اپنی جگہ پر موجود ہے، قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اللہ کا یہ ایسا گھر ہے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آنسو بھری آنکھوں سے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھتے تھے اور دل میں یہ تمنا ہوتی تھی کہ اللہ اس جگہ کو قبلہ بنا دیجیے۔ اتنا محبت بری نظروں سے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرما دیا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے میرے محبوب جب آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو ہم اس وقت محبت کی نظر سے آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہوتے، ہم نے آپ کی تمنا کو پسند کیا اور ہم نے اس گھر کو پھر قبلہ بنا دیا۔ چنانچہ ابتدا میں بیت المقدس قبلہ تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت المقدس رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان والی جو سائڈ ہے نا ادھر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، یوں کر کے نماز پڑھتے تھے تو پڑھنی ہوتی تھی قبلہ اول کی طرف بیت المقدس کی طرف، مگر بیت اللہ درمیان میں لے لیتے تھے، جی قبلتین جمع ہو جاتے تھے سامنے، تو محبوب ایسے نماز ادا فرماتے تھے۔ پھر جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ دونوں کے درمیان میں، تو اس وقت نبی علیہ السلام بیت المقدس کی طرف، مگر چند مہینے کی بات تھی، چند مہینوں کے بعد اللہ رب العزت نے رحمت فرما دی اور مسجد قبلتین میں وہ حکم آ گیا کہ جس میں آپ نے پھر رخ اسی قبلہ کی طرف، چنانچہ بقیہ پوری زندگی اللہ کے محبوب اسی قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے رہے، چنانچہ آج یہ ہمارے لیے قبلہ عالم ہے۔ سبحان اللہ، جیسے ایک قندیل جلتی ہے نا
پروانے اس کے گرد چکر لگاتی ہیں، تو یہ بھی نور کی ایک تندیل ہے جو روشن ہے، ظاہر آنکھ سے نظر نہیں آتی، لیکن آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ یہاں آ کے سب انسان طواف کرتے ہیں، مرد بھی طواف ہیں، عورتیں بھی، اور یہی افضل عبادت بن جاتی ہے جو یہاں پر انسان کر سکتا ہے۔ اب اس اللہ کے گھر کی ساتھ ہر مومن کو ایک محبت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مقناطیس لوہے کے پردوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، یہاں بھی ہو مقناطیس کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ لوہے کو کھینچتا ہے۔ بیت اللہ انسانوں کے دلوں کے لیے مقناطیس کی حیثیت رکھتا ہے، یہ انسانوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ چنانچہ پوری دنیا میں کہیں کوئی کلمہ گو مسلمان ہو، وسائل ہیں یا نہیں ہیں، آپ اس سے جا کر پوچھیں آپ کے دل کی تمنا، کہے گا جی چاہتے ہیں اللہ کے گھر کا دیدار کرو۔ غریب بھی کہے گا، مزدور بھی کہے گا، مرد بھی کہے گا، عورت بھی کہے گی، جوان بھی کہے گا، بوڑھا بھی کہے گا، جی آپ کے دل میں کون سی تمنا ہے، جی کیا دعا کریں، کوئی دعا کرو اللہ اپنا گھر دکھا دے۔ اصل میں دل تڑپ رہا ہوتا ہے نا۔ معلوم ہوا کہ یہ گھر انسانوں کے دلوں کا مقناطیس ہے، ان دلوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے۔ اور واقعی آنے والے سارے کے سارے امیر تو نہیں ہوتے کہ موت مال پیسہ ہو، بلکہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے معلوم نہیں کتنی دعاؤں کے بعد، کتنی مشکلات کے بعد یہاں کے لیے سامان سفر اکٹھا کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اللہ تعالیٰ زندگی میں موقع دیتے ہیں، کسی کو 1 دفعہ ملا، کسی کو 2 دفعہ ملا۔ اب ہمیں اللہ رب العزت نے اگر یہ موقع عطا فرما دیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت کو کیش کروانے کی کوشش کریں، عبادت میں لگانے کی کوشش کریں۔ عمرہ تو وہی تھا جو رات آپ نے 2.5 گھنٹے لگا کر لیا، اب بقیہ وقت یہاں رہ کر کیا کرنا ہے؟ دعائیں مانگنی ہے، اللہ کو منانا ہے، دل کی حسرتیں جو تھیں وہ آج اللہ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ ہم ساری عمر جو لوگوں کے سامنے اپنی کہانیاں سناتے رہتے ہیں، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کر دیا، کسی کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آئیں یہاں اپنے رب کو سنائیں، اپنے رب کے سامنے دعا کریں۔ چنانچہ بیت اللہ کے اندر 12 جگہ ایسی ہیں، علماء نے لکھا کہ وہ قبولیت دعا کے مقامات ہیں۔ انشاءاللہ اس کی نشاندہی بھی کر دیں گے اور آپ کو اس کی فوٹو کاپی بھی دے دیں گے، تاکہ ان جگہوں پر جا کر آپ 2 رکعت نفل پڑھیں، بیٹھ کے دعائیں مانگیں۔ یہاں بیٹھ کے اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ اس دروازے پر ہیں جہاں جو مانگو وہ ملتا ہے، جو مانگے ملتا ہے۔ ہم مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے بندوق میں گولی بھری ہو تو وہ جل سکتی ہے، اس کے اندر کی طاقت ظاہر ہو سکتی ہے، لیکن چلانے کا طریقہ کار ہے۔ اب کسی بندے کو چلانی نہ آتی ہو، پمپ ایکشن ہے، وہ اس کو دبا ہی نہیں سکتا یا اس کو لوڈ ہی نہیں کر سکتا، تو وہ بیچارہ کیا چلائے گا؟ تو یوں سمجھیں کہ ہم اس جگہ پر پہنچ گئے، اللہ رب العزت نے ہمیں پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں، ارادہ دینے کا ہے۔ اب جب دینے کا ارادہ ہے تو مانگنا تو ہم نے ہے نا، مانگے ہم اللہ سے، مانگے رو کے مانگے، سجدے میں پڑھ کے مانگے، تنہا اجتماعی طور پہ جیسے مانگ سکے ہم خوب مانگے اپنے رب سے، کہ دیکھیں اس کی برکتیں کیسے ظاہر ہوتی۔ اس جگہ پر ایسی ایسی دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ تو تفصیل ہم روز بتاتے رہیں گے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کے کیسے آثار یہاں نظر آتے ہیں، اور اگر بندے کو پتہ نہ ہو تو پھر یہاں آ کے بھی بندہ معروم چلا جاتا ہے۔ آپ حیران ہو گئے، ایک مرتبہ کی بات ہے کہ ہم طواف کر کے سوچا کہ چلو بیت اللہ کے دروازے پہ رش کم ہے تو ملتزم پہ چلتے ہیں دعا کے لیے۔ تو ہم دعا کے لیے گئے تو ہمارے قریب ایک نوجوان کھڑا تھا، لگتا تھا کہ لاہور کے رہنے والا ہے۔ اس کا فون آیا تو اس نے فون اٹینڈ کیا۔ اب وہ فون پہ باتیں کر رہا ہے تو کوئی اس کو بتا رہا ہے کہ فلاں بیمار ہے۔ اب جب کسی نے بتایا نا کہ فلاں بیمار ہے تو یہ اس کو کہنے لگا کہ اچھا اس کو داتا دربار لے جاؤ۔ اب یہ بندہ خود بیت اللہ کے دروازے پہ کھڑا ہے، ذرا غور کرے، اس کو خود اس بات کا احساس نہیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، اس بات کو یہ بھول گیا، فون کر کے کہہ رہے اچھا داتا دربار جا کے دعا مانگو۔ یہاں اگر دعا مانگتے تو پھر اس کا کیا نتیجہ ہوتا؟ اس کا مطلب یہ کہ ہمیں ذہنی طور پہ کلیئر ہی نہیں ہوتا کہ ہم آئے کس مقام پر۔ اس مقام پر تو انسان کی زندگی بدلتی ہے، تقدیریں بدلتی ہیں اس جگہ پر آ کر۔ مانگنا ہم نے ہے تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ اس وقت کو عبادت میں، تلاوت میں، طواف میں۔ دن میں گرمی زیادہ ہوتی ہے، بعض اوقات شیطان ذہن میں ڈالتا ہے جی زہر کے وقت طواف کریں گے، نہیں، ہم اس گرمی کے متحمل نہیں ہو سکتے، تجربے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اکابر نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا۔ دن میں مرد لوگ جو ہیں وہ تو جائیں اور حرم کے نمازیں پڑھیں، عورتیں کمروں میں رہیں، گھر میں نمازیں پڑھیں گی تو زیادہ ثواب ملے گا۔
البتہ عشاء کی نماز کے وقت ٹھنڈا وقت ہوتا ہے اور وہ بچوں کے ساتھ بھی جا سکتی ہیں، اور اس وقت مطاف میں عورتوں کے جانے پر پابندی بھی نہیں ہوتی نماز کی وجہ سے کہ جماعت ہونی ہے، تو وہ بھی پرسکون گھنٹہ 2-3 طواف کریں، تلاوت کریں، بیت اللہ کو دیکھ کر دعائیں مانگیں، یہ سب کام وہ وہاں پر کر سکتی ہے۔ تو ہماری ایک تجویز یہ ہے کہ عورتیں دن میں موو نہ کریں، گرمی سے اپنے آپ کو بچائیں، بیمار جلدی ہو جائیں گی، بچے ہو جائیں گے بیمار، دن میں اپنے گھروں میں رہیں، تلاوت کریں، اور جب رات ہو تو پھر یہاں سے کھانا کھا کے تسلی کے ساتھ جائیں، اور اگر پوری رات حرم میں گزاریں تو سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے، بہت ہی اعلیٰ بات ہے، بہت ہی اعلیٰ۔ اور کوئی خوش نصیب ہے لوگ ایسے ہیں کہ عشاء کے بعد کیوں کہتے ہیں؟ عام طور پر ہم نے دیکھا کہ دن میں جو ذرا دور کے لوگ ہوتے ہیں وہ حرم میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اور عشاء کے وقت وہ اپنی اقامت گاہوں پہ چلے جاتے ہیں، تو حرم میں ذرا جگہ خالی زیادہ ہوتی ہے، لوگ کم ہوتے ہیں، تو کم ہونے کی وجہ سے پھر طواف میں بھی آسانی، باقی اب عبادت میں بھی آسانی، تو رات کا وقت عبادت میں گزاریں، اور پھر تہجد پڑھ کے بے شک عورتیں آ جائیں، یا اگر وہیں پر ہیں تو عورتوں کی جگہیں جو بنی ہوئی ہیں وہاں پر فجر پڑھیں، پھر واپس آ جائیں، جو جیسے محسوس ہو، لیکن اس رات کے وقت میں اللہ سے مانگیں، خوب مانگنا اصل ہے، آئے ہی ہم مانگنے کے لیے ہیں، اس لیے کہ سائل کا کام مانگنا ہی ہوتا ہے، اس کو مانگتے ہوئے کیا شرم ہوتی ہے، تو اللہ سے مانگیں اور خوب مانگیں، اللہ رب العزت یقیناً عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو چند انمول دن زندگی کے ہمیں ملے، یہ ہماری زندگی کا پرائم ٹائم ہے جو ہم یہاں پر گزار رہے ہیں، زندگی کا ایسا پرائم ٹائم بار بار نہیں ملتا، اگر اللہ نے عطا فرما دیا تو اس کی قدر کریں۔ ہم نے دیکھا کہ یار لوگوں کو بازار کی دکانوں کا پتہ ہوتا ہے اور گھڑیوں کی قیمتوں کا پتہ ہوتا ہے، اور حرم میں کس جگہ دعائیں قبول ہوتی ہیں ان مقامات کا پتہ نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ بس ایک طواف کیا اور سمجھتے ہیں کہ اب عمرہ ہو گیا، اب باقی دن ہم نے بازار کے طواف کرنے ہیں۔ چنانچہ عورتیں بھی ماشاءاللہ خوب بازار کے طواف کرتی ہیں، اگر نوٹ کیا جائے تو بازار کے طواف زیادہ، بیت اللہ کے طواف تھوڑے، ماشاءاللہ کریں کہ بیت اللہ کے طواف زیادہ، ادھر تھکیں، اپنے آپ کو ادھر تھکائیں، ادھر اللہ سے مانگیں، اللہ کے منائیں۔ ہمارا یہاں پہنچ جانا ہی کافی نہیں ہے، پہنچ جانا ایک نعمت ہے، پہنچنے کے بعد اپنے وقت کو صحیح استعمال کر کے رب کو منا لینا یہ اگلی چیز ہے، اس کے لیے متفکر ہونا چاہیے۔ چنانچہ استغفار میں زیادہ وقت گزاریں، چلتے پھرتے کلمہ پڑھیں، استغفار پڑھیں، درود شریف پڑھیں، کچھ نہ کچھ زبان پہ رہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، کیونکہ شیطان یہاں آ کر بھی پیچھے لگا ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے کہ انسان کو آ کر یہاں آنکھ نیچے کرنے سے معذور بنا دیتا ہے، آنکھ نیچے نہیں ہوتی، اور جب آنکھ نیچے نہیں ہوتی تو ایک سے بڑھ کے ایک نقشہ نظر آتا ہے، سارا روز کا کیا کرایا شیطان بد نظری کی بنا پر ختم کروا دیتا ہے، نہ دعاؤں میں تاثیر، نہ عبادت کا مزہ، جیسے آئے تھے ویسے واپس گئے۔ تو اس لیے اس عبادت کو حفاظت بھی اس کی کرنی ہے، اس لیے فرمایا کہ باہر انسان گناہ کرے گا تو تب سزا ملے گی، اور یہ حدود حرم ہے، فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، یہاں ارادہ کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ عذاب عطا فرما دیں گے۔ گناہ کا ارادہ ہی نہیں کرنا، گناہ کی نیت سے کسی طرف دیکھنا ہی نہیں، شہوت کی نیت سے کہیں نظر ہی اٹھانی، ادھر نظر اٹھانے پر فوراً پکڑ، فوراً عذاب۔ اس لیے اس جگہ پہ رہنا یہ بھی بہت احتیاط کی بات ہے۔ تو ہم آداب حرم کا خیال رکھیں، جھگڑے نہ کسی سے، الجھے نہ کسی سے، مسجد میں جائیں تو مسجد میں اگر جگہ کوئی مانگے تو آرام سے دے دیں۔ اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، تنقید نہ کریں کسی پر، یہاں رہنے والوں پر، بس اپنے کام سے کام رکھیں اور عبادت کے ساتھ وقت گزاریں۔ اللہ نے یہ موقع دے دیا، بلینک چیک آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیے، جتنے دن اتنے چیک، اب اس پر لکھنا آپ کا کام ہے، اس پر 1000 لکھیں، 50,000 لکھیں، 10 لاکھ لکھیں، ملین بھی لکھ سکتے ہیں، بلین بھی لکھ سکتے ہیں، اور ہم میں سے واقعی کچھ لوگ ملین لکھ کے جائیں گے، کچھ بلین لکھ کے بھی جائیں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جو اس چیک کو ہی کٹوا بیٹھیں گے، فرمائیں گے تمہارا چیک کی نل اینڈ وائڈ، چل تم تو ادھر ادھر شکلیں دیکھتے پھرے، تم کون تھا میرا گھر بیٹھ کے دیکھتے تھے۔ تو اس لیے معصیت سے بچ کر نیکی پر زندگی گزاریں تاکہ اللہ رب العزت کے اس گھر سے کچھ لے کر جائیں۔ ارادہ اللہ کا خیر کا ہے، تبھی تو اس نے آنے کی توفیق دی،
وہ دینا چاہتے ہیں، مگر مانگنا تو ہم نے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور بقیہ وقت کو خوب عبادت کے اندر، ذکر کے اندر، اپنی یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔